الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته پروردگار عالم نے اعلان کیا ہے رسول آپ کو کچھ پہنچا دیجیے جو آپ کو آپ کے پروردگار کی طرف سے نازل ہو چکا ہے. اگر آپ نے اسے نہ پہنچایا تو گویا آپ نے رسالت کا کوئی کام ہی انجام نہیں دیا. یہ آیت کریمہ اگرچہ غدیر کے موقع پر پیغمبر اسلام کے لیے بطور حکم نازل ہوئی تھی، لیکن یہ حکم صرف پیغمبر اسلام کے لیے نہیں ہے بلکہ ہر اس شخص کے لیے ہے جس تک پیغمبر اسلام کے ذریعے سے پروردگار عالم کے احکام پہنچے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ اللہ کے تمام احکام بندوں تک پہنچانے کے لیے کون سی سب سے اچھی اور مناسب جگہ ہے. اس کے لیے ہمیں پیغمبر کی سیرت کو دیکھنا ہوگا. جیسا کہ سماعت السید ایت العظمیٰ صادق الحسن شیرازی نے اپنے اس پیغام میں بیان فرمایا کہ پیغمبر اسلام نے علم دینے کے لیے، علم پھیلانے کے لیے جس مقام کو بہترین مقام قرار دیا اپنے عمل کے ذریعے سے، وہ ہے مسجد. یعنی مسجد کے اندر ہمیں یہ تبلیغ دین کرنی چاہیے اور اسی مسجد ہی کے ذریعے سے ہمیں دین کا پیغام پوری دنیا میں عام کرنا ہے، کیونکہ مسجد اللہ کا گھر ہے اور اللہ کے پیغامات کو اللہ کے گھر میں لوگوں تک پہنچایا جائے تو بآسانی پروردگار عالم کی مدد سے ہر ایک تک یہ پیغامات پہنچ سکیں گے. اور اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ ہفتے میں پہلے تو یہ ہونا چاہیے کہ روزانہ کم سے کم 1 گھنٹہ یا 2 گھنٹہ دین کے احکام کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے 1 گھنٹہ ایک ٹائم موجود ہونا چاہیے ہر گاؤں، ہر قریہ، ہر شہر میں، تاکہ وہاں کا جو عالم دین ہو، جو مولانا حضرات ہوں، وہ مومنین کو وہاں جمع کرے اور جمع کرنے کے بعد دین کے پیغام کو لوگوں تک پہنچائیں. عموماً دیکھا یہ جا رہا ہے کہ ہم جو مجلسوں میں شرکت کرتے ہیں اس میں فضائل تو بیان ہوتے ہیں، مصائب اہل بیت علیہ السلام بیان کیے جاتے ہیں، لیکن اخلاق کے متعلق بہت کم بیان ہوتا ہے اور دینی مسائل، احکام شرعیہ، نماز، روزے، حج، زکوٰۃ وغیرہ کے مسائل تو نہ کے برابر ہے، بالکل بیان ہی نہیں کیے جاتے. اور عموماً مسجدوں میں یہ بھی دیکھا جا رہا ہے کہ جو نماز جماعت پڑھا رہا ہوتا ہے اس نے نماز پڑھا دی، بس اسی کو اکتفا کر لیتا ہے، اس نے اپنے آپ کو مبلغ سمجھ لیا کہ ہم نے تبلیغ کر دی. جبکہ تبلیغ اصل تو یہ ہے کہ دین کی جو باتیں مومنین تک پہنچائی جائیں تاکہ مومنین کے اندر دین کا جذبہ پیدا ہو، دین سے آگاہی ہو. نماز کے متعلق کیا مسائل ہیں، روزے کے متعلق سارے مسائل کیا ہیں، حج کے متعلق کیا مسائل ہیں، خمس کیسے دینا ہے، زکوٰۃ کیسے ادا کرنا ہے. اگر ان مسائل کو لوگوں تک نہ پہنچایا جائے تو یہ تو عبادات کے معاملات ہیں، یہ تو عبادات کے منزل ہے. جب ہم معاملات میں جائیں گے تو وہاں بھی خرید و فروخت کے کیا مسائل ہیں اور بینک کے کیا مسائل ہیں، سود لینا دینا اس کا کیا حکم ہے، کس سے سود لیا جا سکتا ہے، کس سے نہیں لیا جا سکتا، کس کو لیا جا سکتا ہے، کس کو نہیں لیا جا سکتا. یعنی فائدے والا معاملہ کس کے ساتھ ہو سکتا ہے جو ربا کے ضمن میں نہیں آتا، اور کس کے ساتھ نہیں ہو سکتا ہے جیسے پروردگار عالم نے کہا ہے. اگر یہ تمام کے تمام مسائل مومنین تک نہیں پہنچے تو وہ نماز کیا پڑھیں گے، روزے کیا رکھیں گے. عزیزو، ابتدا میں سب سے پہلے ضروری تو یہ ہے
کہ ہم نجاست اور طہارت کے مسائل کو لوگوں تک پہنچائیں. اس سے پہلے تقلید کے مسائل لوگوں تک پہنچنے چاہیے. بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ تقلید کیا ہوتی ہے، تقلید کسے کہتے ہیں، اور تقلید کس چیز کا نام ہے لوگوں کو نہیں معلوم ہے. جب اصل مسئلہ تقلید ہی نہیں ہے، لوگوں کو نہیں معلوم ہے، تو پھر آگے طہارت، نجاست اور پانی کے احکام، وضو کے مسائل، غسل کے مسائل، تیمم کے مسائل اور دوسرے تمام جو مسائل نماز و روزے کے ہیں، ان تک لوگ کیسے پہنچ سکیں گے؟ لہذا ایک پروگرام مرتب ہونا چاہیے، اور اسی پروگرام کے اعتبار سے ایک عالم دین مومنین کو جمع کرے، اور جمع کرنے کے بعد مسجدوں میں یہ سارے کے سارے پیغامات پہنچائے. ورنہ لوگ علم دین حاصل تو کر رہے ہیں، اگر اس کے اوپر خود بھی عمل کر لیا تو بھی وہ کافی نہیں ہے، کیونکہ ایک عالم دین کی ذمہ داری یہ ہے کہ مسجدوں کو مرکز بنائے اور وہاں پر لوگوں کو جمع کرے. اور اگر یہ بھی نہیں ہو پا رہا ہے، لوگ جمع نہیں ہو پا رہے ہیں، تو کم سے کم اتنا تو کرنا ضروری ہے کہ اگر صبح کی نماز جماعت سے ایک مولوی پڑھا رہا ہے، ایک عالم دین ظہران کی نماز پڑھا رہا ہے، مغربان کی نماز پڑھا رہا ہے، تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد اگر مومن زیادہ وقت نہیں دے پا رہے ہیں تو کم سے کم ہر نماز کے بعد کم سے کم 2 منٹ 1 یا 2 مسئلے بیان کریں. اور جب 1-2 مسئلے بیان کریں ترتیب کے ساتھ، اگر روزانہ تینوں وقت کی نماز میں 3 مسائل بھی اگر بیان کیے گئے تو مہینے میں 30 دن میں 90 مسائل مومنین تک پہنچ گئے. اگر ایک عالم دین کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے، کہ امام جماعت کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے، تو کم سے کم اتنا کرنا تو اس کے لیے ضروری ہے. ورنہ وہ پیش پروردگار پر ذمہ نہیں ہوگا کہ جو کچھ اس نے سیکھا ہے وہ مومنین تک پہنچایا نہیں. یہ تو ہم فرعی مسائل کی بات کر رہے ہیں. چلے مجلسوں میں، بارگاہوں میں، مؤسسات میں عقائد کے متعلق گفتگو ہوتی ہے، لیکن پھر بھی اتنی دقت کے ساتھ نہیں ہوتی جتنی دقت کے ساتھ ہونی چاہیے. توحید کے بارے میں، عدالت کے بارے میں، 1,24,000 نبیوں کی انبیاء کے بارے میں، نبوتوں کے بارے میں، اور ائمہ طاہرین علیہ السلام کے امامت کے متعلق، ان تمام عقائد، امور عقائدی میں کس چیز کے اوپر کیا دلیل ہے، کس دلیل کے ساتھ ہم خدا کی وحدانیت اور اس کی عدالت، نبوت و امامت کی اوپر روشنی ڈالیں. اگر یہ دلیلیں مومنین تک نہیں پہنچیں گی تو نتیجہ یہ ہوگا کہ اگر کوئی گمراہ شخص ہلکا سا بھی شبہ پیدا کر دے گا تو یہ مومنین کے گمراہ ہونے میں ذرا سی بھی دیر نہیں لگے گی. لہذا ضروری یہ ہے کہ مسجد ہی میں، جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ 3 وقت کم سے کم اگر نماز جماعت ہو رہی ہے تو کوئی ایک وقت معین کر لے عقائد کے لیے، دوسرا وقت معین کر لے بیان اخلاق کے لیے، کیونکہ اخلاق بھی ضروری ہے. غیبت کہ کیا نقصانات ہے، اس کا کیا گناہ ہے، حسد کا کیا نقصان ہے، وہ خودی کا کیا نقصان ہے، اور اسی طریقے سے فرعی احکام نماز روزے کے مسائل کے سلسلے میں ضروری یہ ہے کہ انسان جانے کہ کیا صورتحال ہے، انسان کی کیفیت کیا ہے اور انسان کی حیثیت کیا ہے. علمی اعتبار سے عقائد میں بھی مضبوط ہونا ضروری ہے، اخلاق میں بھی مضبوط ہونا ضروری ہے، اور اسی طریقے سے فرعی مسائل میں نماز اور روزے کے سلسلے میں بھی ہر مرد مومن کا مضبوط ہونا ضروری ہے. ویسے تو علم کے لیے بہت سارے شعبے ہیں، لہذا ضروری یہ ہے کہ اگر یہ مسجدوں میں کیے جائیں اور نماز کے توسط سے کیے جائیں تو یہ زیادہ بہتر ہے. کم سے کم جتنے مومنین نماز میں پہنچ رہے ہیں ان تک تو کم سے کم دین کے اگر 30 دن میں روزانہ ایک بات اخلاق کے متعلق، ایک بات عقیدے کے متعلق اور ایک مسئلہ فرعی احکام کے متعلق پہنچایا جائے تو کم سے کم 90 دن کی باتیں مہینے میں مومنین تک پہنچ جائیں گی. یہ ہر کسی کے لیے ضروری ہے.
جیسا کہ سماعت سید نے اشارہ کیا کہ پیغمبر اسلام کی سیرت یہ ہے کہ ہم مسجدوں میں یہ سارے دینوں کو انجام دیں. الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین.